أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ہادی آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بیٹر ہے؟ کمزوری تو نہیں فیل ہو رہی؟ نہیں، بس ٹھیک، اب تھوڑا سا آج۔ ہاں کچھ کھایا؟ جی کھایا۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ صحیح ہے۔ تو محب آپ کیسے ہیں؟ مائی اولڈ اسٹوڈنٹ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک ہوں، ہے؟ آپ کیسے؟ ہاں آپ کو تو نہیں کوئی فلو وغیرہ ہوا؟ ٹھیک ہے آپ؟ نہیں الحمدللہ صحیح، میں ٹھیک۔ ٹھیک ہے صحیح ہے۔ آپ کی آواز چینج ہوگی ہے بس، اور کوئی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ بک 2 ہے۔ آپ نے بک 1 پڑھی تھی نا؟ ریحان کے ساتھ بھی پڑھی تھی۔ ریحان میرا جی جی گرینڈ سن ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے۔ جی تو جی اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں بک 2 کو، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے کون پڑھے گا؟ وہ پڑھیں گے؟ جی میں پڑھ لوں گا۔ ہاں تو آپ لوگوں نے آپس میں کمبائنڈ اسٹڈی بھی کرنی ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے، کسی وقت بھی، کوئی بھی جی اینی ٹائم، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو بھی ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر پڑھنا نہ ہوا نا تو پھر بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایز اے فرینڈ یا ایز اے بڈی، میری یہ ریکویسٹ ہے انشاءاللہ آپ سے محب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بچہ انشاءاللہ بالکل، میں نے اصل میں آپ کو بلایا ہی اسی وجہ سے ہے، جی کیونکہ یہ بالکل اکیلا ہے اور نئے نئے موو ہوئے ہیں یہ وہاں پہ، اچھا اور اس کا کوئی فرینڈ نہیں ہے اصل میں۔ پہلے کوئی تھا تو وہ اس جگہ سے جب موو ہو کے دوسری جگہ گیا ہے تو وہاں پہ وہ کوئی اس کا فرینڈ نہیں ہے۔ تو اچھا پلیز آپ اس کا تھوڑا سا کیجیے گا، جی جی کیونکہ ہم جی انشاءاللہ ہاں بالکل بالکل انشاءاللہ، تو آپ سے ہیلپ بھی ہوگی اس کو، اور آپ کو بھی ہوگی انشاءاللہ اسٹڈی میں بھی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ پڑھیے درس الاول، آپ پڑھیں، محب شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول اولو، ہاں ٹھیک ہے، بیتی ٹھیک ہے۔ بیتی کا میننگ کیا ہے؟ ہاؤس۔ ہاؤس، لیکن اس میں 2 ورڈ ہے نا، بیت بھی ہے اور یا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی یا لگ جاتی ہے نا کسی ورڈ کے آگے، 2 ورڈ ہے اس میں۔ جی اگر یہ صرف بیت ہوتا تو گھر ہوتا نا، اب یہ بیتی ہے، اب کمبائن ورڈ آ رہے ہیں، 2 مل کے آ رہے ہیں، تو جب بھی جی یا آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا مائی، ٹھیک ہے؟ اوکے جی مائی ہاؤس۔ اوکے تو جیسے آپ کو ایسے لکھنے کے دیا جاتے ہیں نا اسکول میں جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے، مائی فرینڈ، مائی ہاؤس، مائی فادر، ہے نا؟ تو اسی طرح یہ ایک ایسے ہے جو کہ کس پر ہے؟ بیتی پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پڑھیے تھوڑا سا۔ جی هذا بیتی this is my house. ویری گڈ۔ بيتي أمام المسجد. My house is near the mosque. ناٹ نیئر دا، نیئر ہوتا ہے ان دا، ٹھیک ہے؟ تو ان اچھا دا جو ہوتا ہے وہ نیئر ہوتا ہے۔ اماما کا مطلب ہوتا ہے ان فرنٹ آف۔ اوکے ایک اس سے یاد رکھیں، امام کیا ہوتا ہے؟ وہ ان فرنٹ آف یو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی نا؟ جی جی امام زیر سے ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان فرنٹ آف، اور امام ہوتا ہے لیڈر، ہے نا؟ ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے تو جی زبر کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا؟ ان فرنٹ آف ماسک، ٹھیک ہے؟ اوکے انشاءاللہ چلیے آگے پڑھیے۔ بيتي جميل. جمیل، بيتي جميل. My house is beautiful. فيه حديقة صغيرة. there is a there's small garden، اچھا ہاں there's a small garden. یہ گارڈن ہی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں گھر کے باہر، جی جی گھر کا بتا رہے ہیں نا، یہ گھر ہے، پھر یہاں پہ یہ گھر ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ جی تو جی کیا ہے یہاں پر؟ دیر از اے اسمال حدیقتن گارڈن ان فرنٹ ان اٹ۔ فی کا مطلب ہوتا ہے ان، یہ آپ نے پڑھا ہے نا فی، اور تھوڑی سی چیزیں آپ کو بھول گئی ہوں گی لیکن ریمائنڈر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان اٹ، فی ہی کا مطلب ہے ان اٹ، صحیح ہے؟ تو دیر از اے اسمال گارڈن ان اٹ۔ آگے حاضی ہی، هذه غرفتي. This is مائی تو ڈیفینیٹلی ہوگا نا،
یا لگ جی گیا. اور غرفہ چینج ہو گیا, وہاں پہ بیتی تھا, یہاں پہ غرفہ ہے. تو غرفہ کیا ہوتا ہے؟ غرفتن. غرفتن از روم. آپ کا جو روم ہے نا, ہر گھر میں آپ کا, ہر بندے کا الگ روم ہوتا ہے نا, ہے نا, آپ کا بھی جی روم ہوگا. تو دس از مائی روم. روم, ٹھیک ہے. this is my ہاں, room. تو ٹھیک ہے. غرفتن کیا ہوتا ہے؟ غرفتن. اب غرفتن ہوتا ہے روم, ٹھیک ہے. غرفتن یہ روم ہے. جب اس کے آگے ہم نے یا بھی لگائی تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ بن گیا غرفتی. جی صحیح نا, تو غرفتی ہو گیا. یہ گول تا گر جائے گی اور یہ چھوٹی تا اس طرح تا میں چینج ہو کے تو پھر غرفتی بن جاتا ہے. آگے کیا ہے؟ فيها ہم، فيها نفذة كبيرة ومروحة ومروحة جميلة. جمیلاتن. اب دیر از تو لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے. دیر جی از کیا کہیں گے؟ دیر از اے بگ ونڈو. نافذہ کیا ہوتی ہے؟ ونڈو. دیر از اے بگ ونڈو اینڈ بیوٹیفل فین. فین ان اٹ. فی ہا کا کیا مطلب ہے؟ ان اٹ. فی ہی کا بھی مطلب سیم ہے اور فی ہا کا بھی. اوکے. فرق کیا ہے کہ یہاں پر آپ کا کیا تھا؟ یہاں پہ ان اٹ کا مطلب ہم نے کیا کیا تھا؟ فی ہی حدیقتن. یہاں پہ جو تھا یہ جو ہو تھا نا, ان اٹ جو تھا یہ بیت کے لیے تھا, ٹھیک ہے. اور اوکے. یہاں پر یہ جو ان اٹ ہے, جو ہا ہے, یہ غرفہ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو غرفہ کیا ہے؟ وہ فیمینائن ہے, اس لیے ہا آیا, ٹھیک ہے. اور بیت کیا تھا؟ یہ میسکلائن تھا, تو اس کے لیے اٹ آیا, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہو آیا تھا. یہ جا رہی ہے پیچھے کدھر؟ بیت کی طرف. اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ غرفہ کی طرف, اس لیے یہ ہا آئی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ایسے ہے یہ. تو فی ہا نافذتن مروا. مروا ہوتا ہے فین, ٹھیک ہے, پنکھا, فین. اور نافذہ کیا ہے؟ ونڈو. تو دیر از اے big window and a beautiful fan in it. ٹھیک. صحیح. چلیں آگے. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. This is my bed and this Good. is my chair and this is my desk. My desk. ریحان نے اچھا پڑھا ہے. ریحان نے آپ کو ماشاء اللہ آپ کو چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں. کافی محنت کی اس نے. ونڈرفل گائے وہ بھی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اس کو بہت نیک کرے. اور ہے نیک, آپ کا سارا پورے گھر کا بھی خیال رکھتا ہے, ماں کا بھی, ابو کا بھی, ہر طرح سے آپ ہی کی طرح ہے وہ بھی. اور یہ جو دوسرے ہیں نا ہادی, یہ ماشاءاللہ یہ بھی ایسے ہی ہے, پوری اپنی موم کا خیال رکھتے ہیں, پوری فیملی کا بلکہ خیال رکھ رہے ہیں. چلے پڑی. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ صحت دے سب کو, لمبی زندگی دے اور نیک بنائے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین آمین. آگے کیا؟ ساعتی. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. مکتبی. مکتبی, ٹھیک ہے. ساعتي قلم تو پتہ ہے, کتاب بھی پتہ ہے نا. بس ایک لفظ ہوگا جو آپ کو ریمائنڈر کرنا پڑے گا. ساعتن کا کیا مطلب ہوتا ہے ہادی؟ ساعتی کا کیا میننگ ہوگا ہادی؟ my watch. مائی واچ. تو مائی واچ, my watch and my pen and my book is on the desk. آن دا ڈیسک, ٹھیک ہے. ایسے کہنا صحیح ہے ہادی جس طرح انہوں نے کہا ہے, اینڈ اس طرح کہنا صحیح ہے یا کچھ چینجنگ کرنی پڑے گی؟ ایسے شاید ہونا چاہیے کہ my watch, comma my pen and my book is on the table. ہاں, لاسٹ جیسے ہم اردو انگلش میں بھی کرتے ہیں نا, ہر جگہ تو اینڈ نہیں لگا رہے ہوتے نا. جی جی. تو وہ اردو میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں, کوما کوما کرتے جاتے ہیں, آخر میں جو کہ آخری ورڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اینڈ لگا لیتے ہیں. سمجھ آ گئی نا محب؟ جی جی مجھے سمجھ گیا. جی جی. ہاں, تو اب اس کو آپ نے ایک دفعہ سمجھ لیں کہ بار بار نہیں کرنا. برا لگتا ہے نا, عربی میں لکھتے ہیں ضرور, لیکن جب ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں, انگلش میں کرتے ہیں, تو وہ اس میں ہم لگائیں گے تو برا لگے گا. عربی میں برا نہیں لگتا. عربی میں آپ 100 دفعہ لگا لیں ایک دم, یعنی اتنا لمبا جملہ بنا لیں وہ کر کے, برا نہیں لگے گا.
اور وہ رائٹ بھی ہے, وہاں غلط بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے ہو گیا. وحقیبتی وحقيبتي تحت المكتب نافذة یہ یہاں پہ غرفتي. سٹاپ ہو گیا نا محب, یہاں پہ سٹاپ ہو گیا. أچھا. حقیبتی وحقيبتي تحت المكتب. مکتبی. And حقیبتن کیا ہوتا ہے؟ حقیبہ تو آپ بہت آپ کی یہاں کینیڈا میں خاص طور پہ نا, حقیبہ تو بہت ضروری ہے ہر ایک جگہ پہ. حقیبہ جو ہوتا ہے آپ کا شولڈر جو بیگ ہوتا ہے, جو اسکول بیگ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں حقیبہ. ایک okay. تھا حدیقہ. حدیقہ کیا جی تھا؟ دونوں کا ڈفرنٹ سمجھیں. یہ گارڈن ہے, اسمال جی گارڈن, ٹھیک ہے. اور یہ yes کیا ہے؟ بیگ ہے, اسکول بیگ, okay شولڈر بیگ جو صحیح. آپ کا ہوتا ہے نا. حقيبتي وہ صحيح. حقیبتی مائی بیگ. My bag is under the desk. ہاں, انڈر دا ٹیبل, ڈیسک. آگے کیا ہے؟ نافذتو نافذة غرفتي مفتوحة. مفتوحتن. ٹھیک ہے. مفتوحة. اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ نافذۃ غرفتی کا پہلے ٹرانسلیشن کر لیں. یہاں سے سٹارٹ کریں. مائی غرفتن. غرفتن کیا ہوتا ہے؟ window. نو, نافذہ ہوتی ہے ونڈو. غرفہ کیا ہے؟ روم. Oh yeah, my روم. room. ہاں, My مائی room. رومز ونڈو. Okay. My مائی room روم is ایس لگائیں گے نا, پوسٹفی ایس جی لگائیں گے. مائی جی جی رومز ونڈو از open. اوپن. ٹھیک ہے نا, میرے کمرے کی جو کھڑکی ہے وہ کھلی ہے. دیکھیے وہ اپنے روم کے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں بتاتے بتاتے وہ روم پہ آ گیا نا. ٹھیک ہے, اب اس نے بتایا کہ جی میرے گھر میں گارڈن ہے. ٹھیک ہے نا, میرے گھر کے yeah. سامنے مسجد ہے. یہ مسجد تھی نا, یہ والی, یہ جو بتایا جی نا, جی ان فرنٹ آف جی مائی ہاؤس. ٹھیک ہے, جی تو یہ ماسک ہے. ٹھیک ہے, امام جی ہاذا بیتی, دس از مائی ہاؤس. بیتی امام المسجدی, ان فرنٹ آف مائی ہاؤس از ان فرنٹ آف ماسک. بیتی جمیلن, ہر گھر انسان کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے. فی ہی حدیقۃ صغیرۃ, there is a small garden in it. ہاذہ غرفتی, this is my room. اب وہ روم پہ آ گیا, سب بتانے کے بعد روم پہ آ گیا. پھر روم میں کیا کیا بتا رہا ہے؟ فی ہا, میرے روم کے اندر. ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ ہمیشہ جب بھی پروناؤن آتا ہے تو یہ ناؤن کی طرف جاتا ہے, اور اگر مونس کا ہوگا, فیمینائن ہوگا تو فیمینائن کی طرف جائے گا, اور میسکولن ہوگا تو میسکولن بیت کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ. اچھا, نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. ٹھیک ہے, ہاذا سریری, دس از مائی بیڈ. وہاذا کرسی, دس از مائی چیئر. وہاذا مکتبی, اینڈ دس از مائی ڈیسک, مائی ٹیبل. ٹھیک ہے, اسٹڈی ٹیبل. ساعتی و قلمی و کتابی, مائی واچ. اب انگلش میں اینڈ نہیں کریں گے. مائی واچ, مائی پین, اینڈ یہ لاسٹ والا وہ ہے نا, تو اس میں اینڈ لگائیں گے. اینڈ مائی بک از آن دا ٹیبل. وہ حقیبتی, اینڈ مائی بیگ از انڈر دا ٹیبل. بیگ ٹیبل کے نیچے ہے. اب اوپر رکھیں گے تو پھر کتابیں کہاں رکھیں گے؟ ظاہر ہے. نافذۃ غرفتی, ویسے بیگ باہر جاتے ہیں تو ڈرٹی ہوتے ہیں, تھوڑا ان کو نیچے ہی رکھنا چاہیے, ڈیسک کے ساتھ نیچے. نافذۃ غرفتی, مائی رومز ونڈو. یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, مائی سے. مائی رومز ونڈو از اوپن. تو مجھے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ریپیٹ کرنے سے؟ جی جی مجھے یاد آ رہی ہیں ساری ہاں چیزیں. ٹھیک ہے, اور ہادی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں پہلے سب سے گزرتی ہیں, جب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. کیا جی خیال ہے ہادی؟ جی ہاں, تو بہت سی چیزیں آ رہی نا ابھی. جیسے میں نے جی ابھی پروناؤن کا بتا دیا کہ مونس کا پروناؤن ہوگا تو وہ ادھر جائے گا, وہ آپ نے دیکھنا ہے جی کدھر جا رہا ہے, پیچھے کو ڈھونڈنا ہے. ناؤن, ہر جی جی پروناؤن جو ہوتا ہے نا, پروناؤن یہ پرسنل پروناؤن کہلاتے ہیں. یہ پروناؤن جو ہوتے ہیں نا, یہ فالو کرتے ہیں کسی نہ کسی ناؤن کو. اگر جی ناؤن ٹھیک نہیں ہوگا نا پہلے, تو پروناؤن بھی نہیں ہوگا. جی تو اگر وہ میسکولین کا پروناؤن ہوگا تو وہ کدھر جائے گا؟ میسکولین ناؤن کی طرف جائے گا, بیت کی طرف جا جی رہا ہے. پیچھے ٹھیک بیت ہی آیا نا. اور ناؤن, یہ ایڈجیکٹو کی طرف نہیں جائے گا, ناؤن کی جی طرف. تو مسجد کی طرف بھی نہیں جا رہا, بیت کی طرف جا رہا.
اور ہا کا جو ہے وہ غرفہ کی طرف، پھر غرفہ کی ساری باتیں بتا دی. ٹھیک ہے، تو بہت پیارا. اب آپ پڑھیے ہادی، آپ پڑھیے اور محب آپ غور سے سنیے. جی ٹھیک. هذه غرفة أخي. This is my brother's room. مائی بردرز روم. تو یہاں سے ٹرانسلیشن دس تو بیچ میں لائن لگا دیں گے نا، اس کو الگ کر دینا، دس ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے اس کا ٹرانسلیشن 3 ورڈ ہے، ان کا ٹرانسلیشن یہاں سے شروع ہوگا، مائی بردرز روم. تو کیا ہو جائے گا؟ دس از مائی بردرز روم. اب وہ بھائی کے کمرے کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ وہ تل کا وتلك غرفة أختي. And this and that is my مائی. sister's room. یہاں پہ لائن لگا دیں اور پھر یہ جو 3 ورڈ ہے ان کا ٹرانسلیشن ادھر سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اصل میں یہ تل کا جو ہے نا یہ سبجیکٹ بن رہا ہے. جی. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ پورا کیا بن رہا ہے؟ پریڈیکیٹ. پریڈیکیٹ ہوتا ہے نا، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ آپ نے پڑھے ہوں گے نا انگلش میں. صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ کا یہاں پہ حاضی ہی، اس کو الگ کر دینا ہے، اس کو الگ کر دینا ہے، اس کا ٹرانسلیشن الٹا کرنا ہے. پھر اس میں بھی ایسی ہے، تلکا کو الگ کرتے ہیں اور اختی مائی سسٹرز روم، مائی سسٹرز روم اینڈ دیٹ از مائی سسٹرز روم. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا ہے؟ غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. اب غرفتو اخی، اب لائن کہاں پہ لگائیں گے؟ کس کس کو الگ الگ کرنا ہے؟ سبجیکٹ کو الگ کرنا ہے، پریڈیکیٹ کو الگ کرنا ہے نا. اب یہاں پہ لائن لگائیں، کیونکہ اس کو الگ نہیں کر سکتی، یہ تینوں ورڈ ایک ساتھ آ رہے ہیں. یہ یہاں پہ بھی آئے تھے، یہاں پہ بھی آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ تینوں ورڈ ایک ساتھ ہیں، ان کو آپ جوائن ٹرانسلیشن کریں گے. تو کیا ہوگا؟ مائی brother's room is big big and my sister's room is small. مائی سسٹر. اب یہاں پہ لائن لگائیں. ٹھیک ہے، جب لائن لگاتے ہیں نا جہاں پہ، وہاں پہ از لکھتے ہیں. اس سے پہلے پہلے جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ میں لائن لگاتی ہوں از کے لیے، تو یہ سبجیکٹ بن جاتا ہے پہلا والا، اس سے پہلے والا، اور یہ پریڈیکیٹ بن جاتا ہے. اس کو خبر بھی کہتے ہیں، مبتدا بھی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں آتا، وہ بھی آپ کو پتا ہے مبتدا خبر کا ریحان نے کہ بتایا آپ کو سبجیکٹ پریڈیکیٹ کے بارے میں، یا اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی؟ جی آپ کو سبجیکٹ پریڈیکیٹ کے بارے میں بتایا تھا ریحان نے؟ تھوڑا سا بتایا تھا. ہاں تھوڑا سا بتایا تھا. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اس کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے نا سبجیکٹ کے بارے میں آگے، مثلا یہ آپ کا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، مائی سسٹرز روم یہ سبجیکٹ ہے. اب اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ ہے پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ خبر ہے. اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں کوئی نیوز دی جا رہی ہے نا. مائی سسٹرز روم کیا ہے؟ نیوز دی جا رہی ہے. تو وہ جو نیوز ہوتی ہے اس کو آپ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو پریڈیکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو سبجیکٹ پہلے ہوتا ہے، اس سے جملے کا سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں بھی جملے کا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. بیچ میں جو میں لائن لگاتی ہوں اس کا مطلب از ہوتا ہے. مائی سسٹر روم از اسمال. ٹھیک ہے، اچھا آگے پڑھیے. آگے پڑھیے، کون پڑھا تھا؟ ہادی آپ پڑھیے. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. مطبخی. اب مجھے یہ ٹو سینٹینسز ہیں، ایک یہاں سے یہاں تک ہے اور واو آ گیا، اور ایک یہاں سے یہاں تک ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا الگ سبجیکٹ ہوگا، پریڈیکیٹ ہوگا، اس کا الگ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے؟ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جسے جملہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا سبجیکٹ ہے. ان کو الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. مائی بردرز روم. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بیچ میں لائن نہیں لگا سکتے، لائن یہاں لگائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں یہ سبجیکٹ بن گیا آپ کا پہلا والا. ٹھیک ہے، اور اس کا میننگ ہوگا از. ٹھیک ہے، اور یہ بعد والا کیا ہوگا؟ یہ پریڈیکیٹ ہوگا. یعنی نیوز دی جا رہی ہے کہ مائی بردرز روم از ان فرنٹ آف مائی روم. تو یہ آپ کا پریڈیکیٹ ہو گیا.
ठीक है। जी आप अपने ठीक अपने रूम के बारे में कोई न्यूज़ दे रहे हैं ना कि वो क्या है, जी वो यानी अपने भाई के रूम के बारे में न्यूज़ दे रहे हैं कि वो मेरे कमरे के सामने है। जी अब यहाँ पे दूसरा क्या है, गुरफतु उख्ती के बारे में न्यूज़ दे रहे हैं कि वो किचन के सामने है। जी वो जो न्यूज़ होती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, और जो शुरू में आता है जुमला जिससे स्टार्ट होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जी इतनी सी ठीक बात है। वो समझ जी आ गया? एनी क्वेश्चन? जिससे जुमला स्टार्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, और बीच में लाइन लगाएंगे प्रेडिकेट और इसके बीच में। ठीक है, ये प्रेडिकेट है, इसको न्यूज भी कह सकते हैं, और ये इसके बारे में न्यूज है, और प्रेडिकेट जी भी कह सकते हैं। अगर मुश्किल लगता है सिर्फ न्यूज कह लें। अच्छा, जी अब जी इसको अरबी में इसको मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा का मतलब होता है जिससे जुमले की इब्तदा होती है। मुहिब, इब्तदा का क्या मतलब होता है? इब्तदा, इब्तदा का मतलब क्या होता है? Start. स्टार्ट, स्टार्ट, यहाँ यस, इब्तदा। मैं इब्तदा करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ, है ना? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना खाने से पहले, है ना? तो क्या होती है, अल्लाह के नाम से इब्तदा करते हैं ना, शुरू करते हैं ना। तो उसी से मुब्तदा बना हुआ है, यानी जिससे जुमले की इब्तदा होगी उसको मुब्तदा कहेंगे, और आप उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कह लेते हैं। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, चाहे आप इसको मुब्तदा कहें चाहे सब्जेक्ट कहें। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको मुब्तदा कभी पढ़ें तो मुब्तदा क्यों कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। तो जिससे जुमले का स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो मुब्तदा होता है। और जो उसके बारे में न्यूज दी जा रही होती है, उसके बारे में खबर दी जा रही है, वो आपका क्या है, वो आपकी न्यूज है या खबर है या प्रेडिकेट। मुब्तदा कहेंगे तो ये खबर होगी, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट कहेंगे तो न्यूज होगी या प्रेडिकेट होगी। न्यूज और खबर का मतलब एक ही होता है ना? ऐसे ही ना, उर्दू जानते हैं माशाल्लाह जी आप जी लोग। और जी उर्दू को तो मुझे, मैंने शुरू से कहा है, बिल्कुल नहीं भूलना। जी, बिल्कुल नहीं। जी नहीं सही बात। भूलना, जितनी उर्दू जी हो सकती है बोलो। जहां बोल सकते हो ना वहां बोलो, वहां मत बोलो। ठीक है, और दूसरे को भी बोलो कि मेरे साथ उर्दू में बात करें। अगर वो कर भी रहा है तो आप उर्दू में करो, क्योंकि वो समझता है उर्दू अगला वाला। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे इसके साथ भी दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके इंग्लिश भी बेटर करने का मौका मिलेगा और उर्दू भी बेटर करने का मौका मिलेगा, दोनों। इंशाल्लाह। और अरबी भी, अरबी भी। और अरबिक जो लैंग्वेज है ना, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट है। आप किसी से पूछें जो अरबी जानता है, जो आप और जिसको कुरान समझ आ रहा होता है, उससे पूछें जाके कि कितनी बड़ी नेमत है ये, जिसने अरबिक लैंग्वेज पढ़ी है और फिर उसको कुरान पे पढ़ता है, उसको समझ आ रहा होता है कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। इंग्लिश में समझना और बात है, उर्दू में समझना और बात है, लेकिन डायरेक्ट अरबी में समझना, इट्स वेरी डिफरेंट। आप उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे आप उर्दू पढ़ते हैं तो आपको समझ आ रही होती है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो समझ आ रही होती है, इसी तरह अरबी पढ़ते हैं तो वो भी आपको डायरेक्टली समझ आ रही है भाई। अब देखें, जैसे ये जुमला है ना, ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा। अब आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये पढ़े और आपको समझ आ जाए। लेकिन अभी नहीं है ना, अभी तो बुक 2 पे हैं आप। लेकिन इंशाल्लाह बुक 4 तक जाते जाते आपको तर्जमा करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि अच्छा इस जुमले में क्या है। अब ली का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, दोनों में से जिसको पहले याद है? कोई मुश्किल नहीं है। ली, ये या तो वही है ना? माई नहीं। हाँ, माई है ना? हाँ। जी अब माई तब था जब उससे पहले नाउन आ रहा था ना, कोई भी, यानी कि कलमी, किताबी, नाउन आ रहे थे ना पीछे। अब यहाँ पे जी तो ली हर्फ आ रहा है, ठीक है ना? अब ली जो है हर्फ हर्फ है, और ये आ रहा है, तो इसमें मतलब माई नहीं होगा अभी, माई नहीं आई हैव होगा, आई हैव हो जाएगा। आई अच्छा। हैव, ठीक है ना? मामा ने बताया, लगता है उसने कान में बताया। नहीं, मामा तो फोन कर रही है किसी का। अच्छा ठीक है, सही है, चले, कोई बात नहीं है। तो ली का मतलब क्या होता है? आई हैव। आई हैव जी यानी मेरा क्या है, एक भाई है। जी अब देखिए माशाल्लाह, दोनों ही आप लोग अकेले अकेले हैं। उनकी एक जी सिस्टर है, आपकी 2 सिस्टर्स हैं, लेकिन दोनों के अब आप एक दूसरे के भाई हो, ठीक है? मैंने आपको भाई भाई बना दिया।
जी सही है। तो अब आपने भाई ही ठीक है रहना है इंशाल्लाह। दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ना, तो आप मुहिब आपका भाई है, और आपका नाम क्या है? हादी। बहुत प्यारा नाम है इसका भी, अब्दुल हादी। मुहिब का नाम भी मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ, मुहिब। इसका दूसरा नाम मोहम्मद भी है ना शायद आपका, है ना? जी जी, मेरा पूरा हाँ नाम मोहम्मद मुहिब हाँ। सिद्दीकी है। तो ये मुहिब पता नहीं मुझे कैसे अचानक याद आ गया, तो मुझे तो मोहम्मद ही याद था। तो मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा आपका तो नाम मुहिब है। अच्छा, तो ये क्या है? अब्दुल हादी है माशाल्लाह। तो अब इसमें भी देखें, दो वर्ड है ना? अब्दुल हादी। जैसे अब्दुल्ला में दो वर्ड होते हैं ना, तो कुछ नाम होते हैं जो एक ही वर्ड होते हैं, मसलन मोहम्मद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, अब उसमें एक ही वर्ड है ना? कुछ नाम जी जो होते हैं वो डबल होते हैं। जी हाँ, जैसी गिनती होती है ना, 1 2 3 4 5 9 तक, और फिर डबल डिजिट हो जाते हैं ना, उसी तरह होता है जी नाम। तो जब भी अल्लाह ताला के नाम के साथ जब रखते हैं, तो फिर वो साथ अब्द का लफ्ज लगाते हैं। अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल हादी, इसी ठीक है तरह से, ठीक है ना? तो वैसे सिंगल नाम भी होते हैं। अच्छा जनाब, तो बाकी आप लोग इंट्रोडक्शन आपस में खुद ही कर लेना, ठीक है? मैंने थोड़ा बहुत ठीक करवा है दिया है। तो ली अखुन का मतलब है आई हैव वन ब्रदर वन ब्रदर। अखुन, अखुन होता है जी भाई, उख्तन होती है सिस्टर। यहाँ अखी जी भी आया था ना, माई ब्रदर हो गया था। जी मेरा अब तनवीन के साथ आ रहा है तो एक भाई है। जी अब आगे वाहिदुन भी आ रहा है। जी अखुन का मतलब भी एक होता है, और वाहिदुन का मतलब भी एक ही होता है। तो जी ये थोड़ा ठीक ताकीद के लिए लाए, एम्फिसिस करने के लिए, कि मेरा क्या है, एक भाई है। जी अच्छा, उसकी बात क्या है? इस्मुहु, इस्मुहु का क्या इसमें मीनिंग होगा? क्या मतलब हिज नेम इज नेम। अगर मैं इसमी कहूं तो क्या होगा? इसमी her कहूं, name, माई नेम। अगर मैं कहूं इस्मु हा तो क्या होगा? हिज नेम हिज नेम नहीं होगा, her name, हर नेम, क्योंकि ये मोनस है। अगर मैं इस्मु हु कहूं तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, भाई इसमें की हो बात हो रही है ना, भाई की हिज बात हो नेम रही है। his name, हाँ, तो देखो भाई आया तो क्या हो गया? हु हो गया। जी पीछे भाई की बात हो रही है ना, तो हु की जमीन। जब भी प्रोनाउन आएगा तो किसी को फॉलो करेगा आगे। तो ये जी क्या है? ठीक वो इस्मु हु, हिज नेम इज उसामा। वली, जी ठीक वली। अब देखिए, स्टॉप नहीं लगाया, वो लगा दिया, दो हम्म, सेंटेंस एक साथ आ रहे, पढ़े। एंड ली, वली उख्तुन वाहिदुन वाहिदा। वाहिदतुन अब वाहिदा, वाहिदुन था ना, तो भाई था ना, जी मुजक्कर था ना, तो वाहिदुन आया। जब उख्तुन हुआ तो गोलता लग गई, फेमिनाइन आ गया। तो गिनती भी जो होती है जी ना, गिनती भी, वाहिद, वो भी क्या जी होती है? वाहिदा, मुन्नस होती है उसकी, अरबी में। जी तो उख्तुन आएगा तो उख्तुन वाहिदुन तो नहीं बोलेंगे ना, बुरा लगेगा, नहीं जी बहन बुरा मान जाएगी। उख्तुन वाहिदतुन। जी वली, और मेरे लिए एक क्या है? बहन है। बहन इस्मुहा। her name is हाँ, अब यहाँ पे हु लगा दें तो वो कितना बुरा मानेंगी वो, जी बोलेगी मैं हूँ थोड़ी हूँ, मैं हाँ हूँ। जी इस्मुहा, हर नेम इज सुआद। जी ठीक है सुआद लड़कियों का नाम है, उसामा लड़कों का। हालांकि उसके ऊपर गोल तार लगी हुई है, इसको लड़कियों का होना चाहिए, इसको लड़कों का होना चाहिए, ऐसे ही है ना? जी जी लेकिन यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि लड़कों के नाम पे भी गोल तार आ सकती जी है ना? तो जी और ठीक जैसे हुजैफा होता है, बहुत सारे नाम होते हैं। जी तो बहुत सारे नाम हैं। और लड़कियों के नाम पे भी गोलता आते हैं, खदीजा हो गया, फातिमा हो गया। लेकिन बगैर गोलता के लड़कियों के नाम भी आ जाते हैं, सही है। जी तो दोनों तरह से चलता है। अब जब मर्दों का नाम आएगा ना, तो उसके ऊपर एक पेश नहीं आएगी। मतलब है, गोलता के बगैर मर्दों का नाम आएगा तो उस पर एक पेश नहीं आएगी, ये याद रखना। उस पे क्या जी आएगी? ठीक जब मर्दों का नाम बगैर गोलता के होगा, जी उस पे क्या आता है? जैसे खालिद, जी है ना, जैसे जी हामिद, जैसे मोहम्मद, ठीक है ना? अब उन पे एक पेश नहीं आएगी, उनके ऊपर दो ही पेश आएंगे। लेकिन जब
मर्दों के नाम पे जब गोलता लग जाती है ना तो फिर वो फातिमा तू होता है ना, फातिमा के ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, लड़की का नाम है, तो उस जी पर एक पेश आ रही है, तो मर्द के नाम पे भी एक ही पेश लगाएंगे, क्योंकि गोलता आ जी गई ना उसके नाम के आगे। जी तो फातिमा की तरह उसके फातिमा पे एक पेश लगती है, उस पे भी एक पेश। लेकिन उसके अलावा बगैर गोलता के नाम होंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगा, गोलता ही आएगी। जी आपकी अम्मी ने मुहेब को बुला के और खुद छुट्टी कर ली, उनको बोले पढ़े मेरे साथ बैठ के इधर। जी। तो जी फोन बात, मुहेब की बात नहीं करी, मुहेब की मॉम तो शायद जॉब पे है। आप लोगों जी के नाम मैं इधर उधर करूंगी प्लीज। और जी ये मैं इसकी बात करी हादी की, जिनकी अम्मी फोन पे है, आ गई है, उनको बोले सीखें, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। जी और उनको ऐसा टाइम जाया नहीं करना चाहिए, मेरे साथ बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी ग्रामर ले रही है ना, जी। तो यहीं से उनको समझ आ जाएगी, क्लास लेनी ही नहीं पड़ेगी मेरी दूसरी वाली। मैं तो उधर ही हूँ, मैं सुन रही हूँ साथ साथ दूसरे रूम में, तो लेकिन बता देना, बता, दूसरे रूम में थोड़ी आवाज जाती है। अच्छा, अपने सेल फोन, नहीं बिल्कुल साथ ही है तकरीबन, वो थोड़ा टाइम जल्दी हो पता गया है, तो मैं। अच्छा एक बात, एक काम और कर सकती है ना, अगर आपको जी अलग बैठना है, अलग सुनना है, कहीं भी आप जी किचन में है और सिर्फ सुनना ही जी है, तो आप ऐसे करें ना, अपने अपनी आईडी से लॉग इन हो जाए। लॉग इन हो जाए। जी जी हाँ, तो 3 लोग नजर आ जाएंगे, बल्कि 4 हो जाएंगे मेरे समेत, ठीक है। सही तो ठीक। आप अपनी आईडी से भी आ सकती है। जी सही। मसलन आप कोई काम कर रही हैं या बच्चियों के पास बैठी हुई हैं, उनको कंपनी दे रही हैं, तो फिर उनके पास बैठ के तो अपना सेल फोन ऑन कर लें, ठीक यही चीज आपको वहां नजर आ रही होगी। जी हाँ, तो ये इसलिए जरूरी है कि मैं, जब आपको इम्पोर्टेंस का पता लगेगा तो बच्चों के दिल में भी इम्पोर्टेंस आएगी ना, जी जी वो भी उसको सीरियस लेंगे, ठीक है। अगर आप इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस तो माशाल्लाह आप देती हैं, आज ही नहीं है आप यहाँ पे, अभी आप आई हैं, चलें कोई बात नहीं, तो मैंने आज इनको काफी कुछ बता दिया यहाँ पे। जी तो अभी हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैंने इनकी अम्मी को भी बोला है आपसे कॉल करें, बात करें, ठीक है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। कर लूंगी आप लोग कांटेक्ट एक कर। क्लास में तो हो ना, ऑलरेडी हो एक क्लास में, ठीक है, आप जी एक ही अच्छी ग्रुप में बात है है, आपका संडे अल्हम्दुलिल्लाह। वाला ग्रुप है दोनों का, मेरे साथ अच्छा संडे का ग्रुप है आपका, तो आप बात भी कर सकते हैं। वो जॉब सही। करती हैं, थोड़ा मसला है, लेकिन टाइम निकालते हैं, दोस्तों के लिए तो निकालना पड़ता है, इंशाल्लाह हर एक को सही। कंपनी चाहिए ना, तो सही है, इंशाल्लाह। तो मैंने उनसे कह दिया है। अच्छा ठीक। जनाब, हाँ, तो हम ये पढ़े थे, वली उख्तुन, और मेरे लिए एक बहन है, एक बहन है, ठीक है, जी और एक बहन, और ये आपका क्या, अच्छा इस्मु हा क्या है, उसका नाम क्या है, सुआद है। अच्छा आगे जी पढ़िए, अब्दुल हादी। जी ठीक है। अबी व उम्मी फी तिलकल गुरफतिल कबीरती। हम्म, My dad and my mom अब 2 हो गए ना, इस तो नहीं लगाएंगे ना, are केज लगाएंगे। नहीं इसलिए लगाएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ लाइन लगाई है ना मैंने, ठीक है। जी तो इज लगाएंगे, माई फादर एंड माई मदर इज आर, आर नहीं लगाएंगे, ठीक है, इज नहीं लगाएंगे, फी तिलकल गुरफतिल कबीरती। जी my dad and my mom are हाँ, in that big दैट big room. बिग रूम, ठीक है। तो इन दैट बिग रूम, अब यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन, जब प्रोनाउन आएगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये वाला, ठीक है। अभी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे करना है, इन दैट बिग रूम। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन आपने ऐसे किया है, एरो लगा के, जी इसका पहले किया है बिग, क्योंकि ऐसे ही होता है ना इंग्लिश में, बिग पहले जी आता है फिर रूम आता है, आप ये जी तो नहीं कह सकते ना रूम बिग, ये तो नहीं जी कह सकते। तो आपको इस तरह करना पड़ेगा, तो कभी कभी आपको ये वाला इधर लाना पड़ेगा, ये इधर, जैसे उक्ति में माई सिस्टर, माई ब्रदर, तो आपने जी इसको इधर लाया और इसको इधर ले गए, जी। तो इसमें भी ऐसे ही है माई। तो अंडरस्टूड बातें होती हैं, आगे पढ़िए, अना। أنا أحب أبي وأمي. I हम्म, love my dad and my mom. हम्म, And وأحب أخي وأختي. हम्म, And I love my brother and sister. उहिब्बू आपने पहले भी पढ़ा है ना, जी हाँ, उहिब्बू क्या है, I love. हाँ, तो क्या है, अब देखें, जब आप कोई वर्ड देखते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए,
یہ ناؤن ہے, ورب ہے یا پارٹیکل ہے؟ جی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں عربی میں, تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, ناؤن ہوتا ہے, ورب ہوتا ہے اور پارٹیکل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کو دیکھیں پہلے. یہ والا کیا ہے, یہ ناؤن ہے. جی بلکہ ناؤن کے اندر سب کیٹیگری پروناؤن ہے. ناؤن تو ہوتا ہے نا, جیسے اسامہ ہو گیا, ہے نا. جی اب جیسے سواد ہو گیا, یہ ناؤن ہے. لیکن یہ کیا ہے, اس کی سب کیٹیگری یہ پروناؤن ہے. ناؤن تو نہیں ہے, نہ کوئی نام تو نہیں رکھتا نا اپنا, ہے نا. جی نہیں تو اس کو انا نہیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس کو الف کے ساتھ پڑھنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے انا پسند ہی نہیں ہے, میں اپنی تعریفیں کرتے رہے, یہ نہیں کرنا. جی بکری کی طرح میں, بکری میں کرتی ہے, گوٹ ہوتی ہے نا, شیپ جی ہوتی ہے نا, وہ میں کرتی ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ میں کرے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس الف کو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے, انا پڑھنا ہے, چھوٹا کرنا ہے اس کو. ویسے آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ اس کو لمبا کرتے ہیں نا, جی کہ نہیں کرتے لمبا, صرف با تو نہیں پڑھتے نا, با پڑھتے ہیں نا, لمبا کرتے. جی لیکن اس کو آپ نے نہ نہیں کرنا, اس کو آپ نے نہ کر, انا جی انا انا. انا کا مطلب ہوتا ہے آئی. جی ٹھیک ہے. اچھا, جی احبو, لو, اس کا پورا مطلب ہوتا ہے آئی لو. جی دونوں میننگ لینے ہیں آپ نے, آئی بھی لینا ہے اور یہ بھی لینا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ورب آتا ہے نا تو پھر اس کا کوئی ڈوئر بھی ہوتا ہے نا, کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو آئی جی لو تو یہ ورب ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا پارٹیکل نہیں ہے, یہ آپ کا ناؤن نہیں ہے, جیسے یہ اسامہ ہے یا سواد ہے, اس طرح کا ناؤن نہیں, نہ یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کا ورب ہے. اب آئی لو, میں لو کرتا ہوں کس سے, ابھی سے اور اپنی امی سے. امی سے ٹھیک ہے نا. تو جی یہ کیا بن جائیں گے, ابھی اور امی. فعل مفعول جس پہ کام ہو. ہاں, مفعول. مفعول بن جائے گا, کیونکہ ڈوئر ایک ہوتا ہے, جب آپ ورب دیکھتے ہیں نا اس میں ایک ڈوئر ہوتا ہے. ہر جو بھی کام, جو بھی ورب آئے گا اس کا ایک ڈوئر ہوگا, اس کا کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. کون کرتا ہے جی محبت, میں کرتا ہوں. تو وہ جو میں ہے نا وہ ڈوئر ہے, آپ ڈوئر ہیں, آپ کر رہے ہیں. اور جس سے کر رہے ہیں نا, یہ بہت آسان باتیں ہیں محب, بہت ہی آسان باتیں ہیں یہ انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا. جی جی تو جی یہ ورب ہے اور یہ اس کا ڈوئر ہے آئی, اور جس سے آپ لو کر رہے ہیں وہ کیا بنے گا, یہ دونوں جو ہے یہ مفعول بن رہے ہیں. جی مفعول کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کیا کہیں گے, یعنی یہ والا جو ہے وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ ہے. اس کو آپ پریڈیکیٹ نہیں کہہ سکتے, اس کو جی آبجیکٹ کہیں گے. یہ آپ انگلش میں بھی کرتے ہیں. جس آپ پہ کو کام لازم پتا ہو. ہوگا کہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اور یہ آبجیکٹ ہے, جو آپ سینٹینس بناتے ہیں نا اس کے اندر. تو یہ بات ہو گئی. تو جب بھی کوئی ورب آئے گا تو اس کا ایک ڈوئر ہوگا, وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے, اور اس کا آبجیکٹ اگر لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لکھا ہوا تو کوئی بات نہیں, آپ اس پہ ہی کام چلا لیں بس. یہ ضروری ہے, یہ مسٹ ہے, ڈوئر مسٹ ہے. کیونکہ دیکھیں, آپ جائیں کچن میں جائیں اور آپ کا دودھ گرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی برتن ٹوٹا ہوا ہے, گلاس ٹوٹا ہوا ہے, تو جی آپ یہ سوچیں گے نا کہ کس نے توڑا, خود ہی جی تو نہیں ٹوٹ گیا, خود ہی تو نہیں گر گیا, جی ہے نا. کسی نے گرایا ہے نا, تو ڈوئر تو لازم جی چاہیے. جی تو وہ آپ ڈھونڈیں گے کون ہے بھائی, ماما پوچھے گی کس نے توڑا ہے, کس نے جی کچن میں آ کے دودھ کا برتن گرا دیا نیچے. جی تو وہ ڈور تو ضرور ہے. ٹھیک ہے. پھر جی یہ ہو یا نہ ہو, اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے. کبھی کبھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے تو پھر لانا بھی پڑتا ہے. تو انا احبو, میں لو کرتا ہوں کس سے, اپنی امی سے اور اپنے ابو سے. جی تو جس سے کرتے ہیں نا وہ آبجیکٹ ہوتا ہے. جی ٹھیک مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے سیب کھایا, میں نے سیب کھایا, ایپل ہوتا ہے نا, سیب کھایا. ٹھیک ہے. جی اب اس میں فعل کیا ہے مجھے بتائیں, ورب کیا ہے, کھایا کھایا, ورب ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا, کھانے والا کون ہے, میں میں نے, اس کے نیچے نے لگا ہوا ہے نا, جس کے جی ساتھ نے آ جائے نا اس کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ ورب ہوتا ہے, وہ فائل, وہ کیا ہوتا ہے, وہ فائل کیا ہوتا ہوتا ہے, ڈوئر ہوتا ہے, سبجیکٹ ہے. ڈوئر ہوتا ہے نا. تو کھانے والا کون ہے, میں ہے, میں نے کھایا, تو یہ آپ کا ڈوئر ہو گیا. جی ٹھیک ہے. فائل ہو گیا, جسے فائل بھی کہتے ہیں, ڈوئر.
فائل ہوتا ہے ڈوور کام کرنے والا. اور یہ کیا ہے آپ کا سیب, جس کو کھایا. جس کو کھایا, تو وہ کیا ہوگا, وہ آپ کا آبجیکٹ نا سیب, جی آبجیکٹ ہے جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. ہم کیونکہ نے آپ کا بتایا تھا نا انہوں نے وربل سینٹینس ہوتا ہے اور ایک نومینل ہاں. سینٹینس. تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹ کیا ہے, جس پہ کھانے کا اثر پڑا. آپ فیل کا اثر کس پہ پڑا ہے, اس پہ پڑا ہے. تو یہ جی آبجیکٹ ہو گیا, یہ ڈوور ہو گیا. تو فیل میں 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں بس. ایک تو فیل ہوتا ہے, اور ایک اس کا کرنے والا ہوتا ہے جو کہ مسٹ ہوتا ہے. اس کے بغیر تو جملہ بنے گا ہی نہیں. اکیلے کھایا کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. کس نے جی کھایا پتا چلنا چاہیے بھی کس نے کھایا. تو وہ آپ جی کا ڈوور ہو گیا. اور جس چیز کو کھایا, ٹھیک ہے, اب وہ آبجیکٹ ہو جی جائے گا. میں نے خبز کھایا, میں نے روٹی کھائی, تو روٹی کیا ہو جائے گی, آبجیکٹ ہو جائے گی. میں نے جی کیلا کھایا, تو میں نے جو ہے ڈوور, اور کیلا جو ہے وہ آپ کا آبجیکٹ ہے. تو میں نے اردو میں بھی سمجھا دیا نا آپ کو. تو اسی کو جی مفعول بھی کہتے ہیں, اسی کو فائل بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو وہ نہیں یاد کرنے, مت کریں. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ آپ کا جی فیل ہے. جی اچھا, یہ آپ کا کرنے والا ہے, ڈوور ہے. اور یہ جی آپ کا آبجیکٹ ہے, جس پہ آپ کا جو آپ نے کھایا ہے وہ آبجیکٹ ہے. جی صحیح ہے نا. ٹھیک. ظاہر ہے کوئی کھانے والی چیز ہی ہوگی نا. اچھا, جی اسی طرح کہتے ہیں میں نے کھولا, میں نے کھولا. اب میں جی بتاتی ہوں آپ کو. میں نے دروازہ کھولا, ڈور پتا ہے نا. میں نے جی بیگ کھولا, بیگ بھی کر, میں نے کتاب کھولی, کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. جی تو کتاب کر لیں, میں نے کتاب کھولی, یا میں نے دروازہ کھولا. اب کتاب اردو میں مؤنث ہے تو ظاہر ہے کھولی آئے گا نا. جی کھولا تو نہیں ہوگا نا. یہ انڈرسٹوڈ نہیں بات ہے. اب اس میں بتائیں, ابھی مجھے بتائیں گے محب, اس میں فیل کیا ہے محب. جی. ہاں, ورب کیا ہے اس میں, یہ سارے سینٹینس میں ورب کیا ہے. کھولی. ہاں, یہ ورب ہے. ٹھیک ہے, جس میں جی. کوئی کھولنا کام ہے نا. ورب کام جی ہوتا ہے. ورب کیا ہوتا ہے, کوئی بالکل. کام ہوتا ہے. پڑھنا, کھولنا, بند کرنا, یہ سب ورب ہوتے ہیں. اچھا, کس نے, اس کا ڈوور کون ہوگا بھائی, کھولنے والا. میں میں نے. ٹھیک ہے, تو جو نے سے پہلے آئے گا نا وہ ڈوور ہوگا. آپ بیٹا ویکینڈ جو ہے نا, اپنا ویکینڈ عربی کے لیے رکھ دو. دیکھیں, جی اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کوئی نعمت دیتے ہیں نا, تو جی ہمیں اس میں سے دوسروں کا شیئر کرنی چاہیے نا. مانتے ہیں نا اس بات جی کو. تو اللہ تعالیٰ جی نے ہمیں ٹائم دیا ہے, ہفتے میں 7 دن دیے. اس میں سے اگر 2 دن میں سے 2 گھنٹے, پورا دن تو نہیں لے رہے نا آپ کا, 2 جی گھنٹے آپ نکال لیتے ہیں پڑھنے کے لیے. 2 گھنٹے بہت ہیں. جی تو اتنا تو دے سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو. ہم نماز ہی پڑھتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ سب کچھ کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کو ہی دے رہے ہیں, لیکن سیکھنے کے لیے. کیونکہ جو پڑھنا ہوتا ہے نا, وہ نماز پڑھنے سے بڑی عبادت ہوتی ہے. یہ جی آپ اپنے مولوی صاحب سے, اگر کوئی آپ کو سنسیبل مولوی ملتا ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بڑی عبادت ہے یا نماز پڑھنا, نفل پڑھنا. فرض تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا, وہ تو چھوڑ جی نہیں سکتے. نفل عبادت کی بات کر رہی. ٹھیک ہے, اس جی کے ٹھیک ہے. مقابلے میں, کیونکہ آپ جب علم حاصل کر کے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کی نماز کی کوئی اور ہی عادت ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, قرآن سمجھ کے, اور ٹھیک ہے, علم جی حاصل کر کے. تو تھوڑا سا ٹائم ہم دے سکتے ہیں, ہفتے میں 2 گھنٹے دے سکتے ہیں. میں زیادہ نہیں مانگ رہی آپ سے, 2 جی گھنٹے. اب وہ سیٹرڈے سنڈے رکھ لیں. جی فرائیڈے تو سب بزی ہوتے ہیں, اسکول سے آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے 9-10 بجے. کل بھی آپ کی کلاس نہیں ہو سکی نا, بیمار ہو گئے جی تھے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیٹرڈے سنڈے, تو محب سے میں پوچھوں گی کہ محب کیا سنڈے کو 1 گھنٹہ دے سکتا ہے. اگر نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں. نہیں, اگر آپ اس ٹائم پہ پڑھاتے ہیں, اس ٹائم پہ میں کر سکتا ہوں. 7 o'clock, جی جی فجر کی, رائٹ آفٹر دا فجر پریئر. جی, تب میں کر سکتا دیکھیں, ہوں. سیری کر کے بھی کہتے ہیں نا, فوراً نہیں سونا چاہیے. کیونکہ بالکل آپ کو سو گئے تو پھر آپ سو گے, سستی آ جاتی ہے نا. تو 1 گھنٹہ تو قرآن کو دینا ہی چاہیے, پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے. تو میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں مانگ رہی. اگر آپ سیٹرڈے سنڈے ایگری کرتے ہیں, دونوں سیٹرڈے اور سنڈے کے لیے. جی ہاں, آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں, سنڈے آپ کی بھی چھٹی ہوتی ہے نا, کہ اسکول ہوتا ہے, سنڈے چھٹی ہوتی ہے آپ کی بھی, اور جی سیٹرڈے بھی آپ کی چھٹی ہوتی ہے. دونوں کی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو
کیا خیال ہے بجائے فرائیڈے کے ہم سیٹرڈے سنڈے کر لیں؟ جی ہاں جی دونوں مل کے پڑھیں گے نا تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک بندہ اکیلا کچھ نہیں ہوتا، جی اکیلا بندہ کچھ نہیں ہے، ایک اکیلا 2 11، 2 11 بن جاتے ہیں، جی ایک جو ہوتا ہے وہ 1 ہی ہوتا ہے، لیکن جب 2 ملتے ہیں تو کیا 1 1 کیا ہوتا ہے 11 ہو جاتا ہے نا، وہ 11 جی کا کام کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ نا بہت اچھی اچھی باتیں بھی بتاؤں گی، صرف یہ نہیں بتاؤں گی کہ پڑھاؤں گی، وہ تو میں آپ کو جتنا آپ سمجھیں گے اتنا ہی بتاؤں گی نا، لیکن آپ کی تربیت بھی میرا ہی کام ہے۔ جی صرف تعلیم نہیں، تعلیم صرف وہ انسان نہیں بناتی، تعلیم جو ہوتی ہے وہ صرف جاب دلاتی ہے، اس کے ساتھ جب آپ تربیت کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو اچھے انسان ہوں گے، پھر اچھا مسلمان، آپ سے کوئی آپ کی آخرت بھی اچھی، آپ کی دنیا بھی اچھی، آپ کے ماں باپ بھی خوش، ہے نا؟ جی تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت، جو تربیت نہیں لیتے، پیرنٹس جن کی تربیت کرتے وہ بچے بےچارے پھر ماں باپ کو ہی کوستے ہیں، اور جب جی آخرت میں جائیں گے نا آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا، اپنے اعمال کا حساب دیں گے، تب بھی ماں باپ کو ہی کوس رہے ہوں گے کہ میرے جی ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ٹیچر ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کی وہی ہوتی ہے مدر، روحانی ماں کہہ جی لینا، اور جیسے آپ کے جی ٹیچر ہوتے ہیں اسکول میں روحانی باپ ہوتے ہیں، آپ کے اسپرچل جی جو فادر ہوتے ہیں، مدر ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ویسی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھی ویسی محبت رکھنی چاہیے جیسے ماں باپ کے ساتھ رکھتے ہیں، ویسی عقیدت ہونی چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی ہیلپ کرتے ہیں۔ جو جی ٹیچرز کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اس کی بھی کوئی زندگی نہیں ہے، جی وہ پھر اس کی تربیت تو نہ ہوئی نا۔ تو میں جی نے اب یہ ہو گیا ڈوور، اب یہ آپ نے بتایا محب نے، اب اس میں مجھے یہ ہو گیا ورب، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا ڈوور، اس کو کرنے والا، کھولنے والا، کتاب کیا بنے گا، اس کو کیا کیا نام دیں گے؟ کتاب کو، اس کے آگے میں کو بھی لگا دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے، میں نے کھولا کتاب کو، تو جس کا نیم میں ٹرانسلیشن آئے گا وہ تو ڈوور ہوگا، ٹھیک ہے، جی اور جس کا کو میں ٹرانسلیشن آئے گا وہ کیا ہوگا؟ آبجیکٹ ہوگا، وہ ویسے جی بھی ٹھیک آبجیکٹ ہے نا، کتاب، بیگ لگا دیں ہے نا، دروازہ لگا دیں تو وہ آبجیکٹ ہی ہے نا، جی لیکن جو ڈوور ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے، جی وہ انسان ہی ہوتا ہے ڈوور، اگر انسان نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوں گے، جی اللہ تعالیٰ بھی تو ڈوور ہے نا، کتنے جی کام اللہ تعالیٰ روز کرتے ہیں نا دنیا میں، پیدا کیا ہم کو کھانا دیا، سب کچھ تو وہی کر رہے ہیں، صحیح، ہم کو جی صحت دے رہے ہیں سب کچھ، تو وہ ڈوور، اگر دنیا میں کسی نے کام نہیں کیا ہوگا تو پھر ڈوور اللہ تعالیٰ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا خلق کا، خلق کا کیا ہے؟ ایک ورب ہے، ٹھیک ہے، رائٹ سپوز، اللہ کیا ہے؟ یہ ڈوور ہے، پیدا کیا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا، تو یہ ڈوور، جی اب انسان تو نہیں پیدا کر سکتا نا، جی انسانوں کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، جی ڈوور، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے، تو یہ ڈوور ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو نے ہے نا، جو ڈوور ہے نا، اس کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی، جی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو ہمیشہ پیش نظر آئے گی، ڈوور کے اوپر آپ کو ہمیشہ لاسٹ لیٹر پہ پیش نظر آئے گی، اور یہ جو آبجیکٹ ہوگا نا، کتاب، جی ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی، آپ، جی ٹھیک ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہمیشہ زبر نظر آئے گی آبجیکٹ پہ، آخر میں آخری لیٹر پہ، ایک زبر ہو یا 2 زبر ہو، دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو پیش، ایک پیش یا 2 پیش، اور ورب تو اس کے اوپر تو وہ تو ورب بغیر ہوتا ہے نا پیش کے، اس کے، جی تو یہ ہوتا ہے ورب، جیسے خالہ کا ہے اسی طرح فتح، میں جی نے کھولی، کھولا، کس نے کھولا؟ میں نے کھولا، میں نے جی کھولی، میں نے کھولی، کیا کھولی؟ کتاب، وہ کتاب آگے کتاب تیسری جگہ پہ آ جائے گی، تو یہ میں نے اردو میں آپ کو جی ٹھیک بتایا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا نا کانسیپٹ سمجھ آئے، اور اس کو جی ہم سلائٹلی لے کے چلیں گے، آج ہمارا ورب آ گیا نا یہاں پہ، اس لیے میں نے بات کی ہے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ ورب دیکھیں اس کا ڈوور ڈھونڈیں، تو ڈوور آئی ہے، آئی لو، ٹھیک ہے، اور جی کس سے محبت کر رہے ہیں؟ وہ آبجیکٹ ہو گیا، اب جی آبجیکٹ جو ہے نا وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی چیز جی بھی ہو سکتی ہے، کھانے والی تو ظاہر چیز ہی ہوگی نا، ماں باپ کو تو جی نہیں کھایا جا سکتا، تو پیرنٹس ہو سکتے ہیں، آئی لو مائی سسٹر، آئی لو مائی بردر، ہے نا، جی آئی لو مائی زمیلی، میں اپنے، اب میرا جو دوست ہے، جو میرا کلاس فیلو ہے، اس کو میں محبت کرتا ہوں، تو وہ جو جی ابھی آگے آئے گا نا وہ آپ کا، اس کو ہم آبجیکٹ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور عربی جی میں اس کو مفعول کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی ٹھیک اور فائل کہہ دیتے ہیں ڈوور کو،
तुम्हारा। वहिब्बु अखी व उख्ती, तो ये फिर अगेन फेल हो गया। अब इसका फाइल क्या है, डूअर क्या है? I love. आई तो क्या, अरे आई को अरबी में क्या कहते हैं? أنا. अना। अना हुइब्बु। तो इसमें हिडन है अना, ठीक है। जी हाँ, इसमें भी हिडन था ना, जी इसमें भी हिडन है, ठीक है। उहिब्बु अखी, अब अखी क्या बनेगा? आपने वर्ब भी बना लिया, उसका डूअर भी बना लिया, अब ये क्या बनेगा? adjective. ऑब्जेक्ट। Object. ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आप इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसको भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आपकी सिस्टर है, ठीक है, आपका भाई है, लेकिन वो होता उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ही है। जो भी उस जगह पे आएगा ना, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई इंसान हो, उसके ऊपर जबर तो आनी ही आनी है ना। जी और दूसरा क्या है, उसका को में ट्रांसलेशन होना है, सही है, मैंने बताया है। जी और तीसरी चीज क्या है कि वो चाहे कोई चीज हो, चाहे इंसान हो, वो ऑब्जेक्ट ही बनेगा, जिसको मफूल कहते हैं जी ना आप लोग, जी ठीक है ना। मफूल, मफूल वो होता है जिसके ऊपर कोई काम होता है। तो ये आपका हो रहा है, जी सही है। तो आप इससे लव कर रहे हैं ना, बहन से, भाई से, तो वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, आपका डूअर है। और ये क्या, वर्ब है। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा। अब रीड एंड राइट करना है, तो अभी किसकी बारी है? हैंड रेस करें, किसकी बारी है? बहुत ही मैं कर आसान। लेती हूँ। नहीं मेरी नहीं, बारी अब्दुल है. नहीं, अभी अब नहीं, अभी बारी आपकी नहीं है, बारी लगाएं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और आपने तो पहले भी पढ़ा ना ये वाला लेसन, आदि। और आपकी जी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, सही है। चलिए जी आपको रेस्ट कराते हैं थोड़ा, इनको पढ़ने देते हैं, सही है। आप सुनिए गौर से। चलिए पढ़े मोहम्मद। अगर मैं मोहम्मद कहूँ तो भी कोई हर्ज तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, कोई हाँ, मसला कोई नहीं. कभी मैं, क्योंकि पहले मैं जब पढ़ा रही थी मोहम्मद ही बोलती थी। जी जी. चलिए इकरा। اقرأ واكتب. read and write. रीड एंड राइट, क्या लगता है जी. ट्रांसलेशन से ये क्या? ये नाउन है, वर्ब है, या फिर पार्टिकल है? verb. वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई काम करने को कहा जा रहा है ना। असल वर्ब के अंदर भी कमांड है, आपको कमांड दी जा रही है, पढ़िए और लिखिए, कमांड है जी ना। जी वो बिल्कुल. जो पहले हमने किया था ना, खाला का, और वो जो हिब्बू था, उसमें कमांड नहीं थी। आई लव, हम्म, उसमें कमांड नहीं थी, इसमें कमांड है। बिल्कुल. हाँ, काम करने को कहा जा रहा है। एक यू रीड एंड यू राइट। तो इसका भी क्या है, इसका भी एक डूअर होगा ना, वर्ब जब आ गया तो उसका डूअर तो होगा। हम्म तो इसका डूअर क्या है फिर? अंता। यू हम्म, रीड, यू रीड। कमांड सामने को दी जाती है ना, अपने आप को तो नहीं दी जाती। मैं जी अपने आप को बोलूं, अना जमीर तो नहीं बोल सकती ना मैं। जी जी. अंता बोलेंगे, यू रीड, अंता। तो ये भी प्रोनाउन ही है, ठीक है, और ये भी डूअर ही बन रहा है। वक्त में भी अंता ही है। एंड यू राइट, वो लिखते नहीं है, अंडरस्टूड बात होती है, रीड एंड राइट कह देते हैं, सही है। वो क्या है? वो नाउन है, वर्ब है, या पार्टिकल है? um, particle. पार्टिकल है। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये पार्टिकल होते हैं, जी ठीक है। और नाउन क्या होता है? वर्ब तो आपको पता चल गया ना, कि ये जिसमें कोई काम करने के लिए कहा जाता जी. है या किया जाता है। अच्छा, हम्म अब उसमें क्या है, नाउन क्या होता है? नाउन होता है ये, उसके ऊपर या तो तनवीन आ रही होती है, हम्म या उसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा होता है, ये हम्म, नाउन होते हैं, ठीक है। सही है. जी. इसका ट्रांसलेशन दा हाउस होगा, और इसका क्या होगा, दा हामिद तो नहीं होगा ना? नहीं हामिद ये. हामिद जी. ही होगा। हामिद भी तो नहीं होगा ना। नहीं. हाँ, हामिद किसी का नाम है, तो आप उसको हामिद थोड़ी ट्रांसलेशन करेंगे, हामिद करेंगे ना। तो ये अंडरस्टूड बातें हैं कुछ। तो इसका दा है। चलिए अब आप पढ़िए, मनफी हाजल बैती। من في هذا البيت. बैती। هو बैती। بيتي. हाँ। بيتي. who is हम्म, uh, who is in uh, this house. दिस हाउस,
ٹھیک ہے. اب جہاں پہ آپ کا از آتا ہے وہاں پہ آپ نے لائن لگانی ہوتی ہے. تو یہ سبجیکٹ بن جائے گا آپ کا, اور یہ والا کیا بن جائے گا, پریڈیکیٹ بن جائے گا. اب میں نے جی سبجیکٹ پریڈیکیٹ کیوں بنایا ہے, کیونکہ یہ تو اس میں تو کوئی فعل آ ہی نہیں رہا, ورب تو آ ہی نہیں رہا نا. ہاں تو جب جملہ اسمیہ آتا ہے, جب وربل ناؤن جو سینٹینسز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو وربل ہوتا ہے, جس میں جیسے یہ ہے, جیسے انا ہوئبو ہے وہ والا نا. یہ احبو جو ہے نا, اسی سے آپ کا نام محب بنا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے, جی جی اسی جی سے مجھے محب بنا ہوا ہے. تو میرے ایک مسجد میں ایک شیخ ہے, وہ مجھے یہی بولتے ہیں ہمیشہ. جی انا ہوئبو محب. جی انا احبو محب, یا انا نام ہی لگائیں, احبو محب. جی اب محب کیا ہے, یہ آپ کا بنا ہوا, وہ کیسے بنا ہوا وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی. کیسے بنا ہے وہ احبو سے محب کیسے بن گیا, وہ بھی ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ. اچھا, میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں. پتہ ہے اس سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے پڑھنے میں, آپ کو پتہ چلتا جی ہے کتنا ضروری. میں ابھی بتا دیتی ہوں کیونکہ مشکل نہیں ہے. احبو سے کیا بنتا ہے, یحبو بنتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا یحب اللہ, ہے نا, آتا ہے نا, جی آتا ہے کہ نہیں بالکل. آتا, آپ نے پڑھا ہے کہ جی نہیں جی پڑھا؟ جی جی میں پڑھا ہوں. ہاں یحبو. ابھی آپ کے ٹیچر نے, مولوی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کیونکہ شاید ان کو نہ آتا ہو, ہے نا. میں جی آپ کو بتا سکتی ہوں. اب یہ ورب ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے ہم نے نون بنانا ہے محب, کیونکہ نون کے اوپر کیا ہوتا ہے, آخر میں تنوین آتی ہے. جی محبن بنا. آپ کا اصل نام محبن ہے, حامدن ہے, خالدن ہے, محمدن ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے, اب آپ دیکھیں یہ محب کیسے بناتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو نا, یہ والا جو ہے نا, یہ یا ہے نا, اس کو میم میں چینج کر دینا, بس سمپلی. پیش تو آلریڈی لگی ہوئی ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. جی اور یہ جو ایک پیش ہے, اس کو آپ نے دو پیش میں چینج کر دینا, تو آپ کا محبن بن گیا. اوکے. ہاں یحبو آپ قرآن میں بار پڑھتے, یحب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کن کن لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں, تو یحب آگے لگاتے ہیں. بہت سے چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جی 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 ہاں, اللہ تعالیٰ متقین اور یہ وہ سب لگا کے نا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو یحبو کا لفظ بہت قرآن مجید میں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. یحبو کو آپ نے محبن بنانا ہے, تو آپ نے بالکل. اس یا کو آپ نے میم میں چینج کر دینا ہے, اوکے. ٹھیک ہے. اور اس کو پیش آلریڈی لگی ہوئی ہے, اور یہاں بھی پیش لگی ہوئی ہے آلریڈی, آپ نے ایک پیش اور لگانی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو نون بنانا ہے. نون پہ تنوین آتی ہے یا الف لام آتا ہے. اب آپ کے نام پہ الف لام تو آتا نہیں کہ میں لگا دوں. الحسن اور الحسین ہوتا تو میں ال بھی لگا دیتی, لیکن وہ تو جی نہیں ہے. آپ کے نام پہ تو آتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ محبن ہو گیا, جس کو شارٹ کر کے آپ محب کہہ دیتے. جی اب محبن کا مطلب کیا ہے, محبن کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا, جی کرنے والا, ہوں ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی میری بات. اگر جی اس زیر کو میں زبر میں چینج کر دوں تو یہ محبن بن جائے گا. ہوں اس کا میننگ چینج ہو جائے گا تمہارے نام کا. تو تم نے بالکل. محب ہی کہنا ہے, محب نہیں کہنا. کوئی جی غلط بولے تو اس کو بولو نہیں میرا نام محب ہے, میں جی محبت کرنا. اب محبت زبر لگانے سے کیا میننگ ہوگا, اس کا میننگ ہو جائے گا جس سے محبت کی جائے, یعنی وہ کیا بن جائے گا, آپ کا آبجیکٹ بن جائے گا. یہ تو ڈوئر ہے نا, محبت کرنے والا آپ تو ڈوئر ہے نا. جی جی آپ دیکھیں فیل تھا نا, پہلے تو وہ فیل تھا نا, تو فیل کا ڈوئر تھا نا. اب آپ کیا ہیں, آپ ڈوئر ہیں, محبت کرنے والے ہیں, اور زبر لگا دیں گے تو وہ آبجیکٹ بن جائے گا جس سے محبت کی جائے, چاہے وہ اللہ ہے, چاہے وہ نبی ہے, چاہے آپ کی ماں ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے آپ کی بہن ہے, جو بھی ہے, چاہے آپ کا دوست ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ محب ہوگا, وہ محبن ہوگا. آپ محبن ہیں. آپ کا دوست جو ہوگا نا, یا جو آپ کی جی بہن ہوگی یا امی ابو ہوں گے, وہ محبن ہوں گے, آپ محب ہیں. صحیح. تو یہ وہی والی بات ہے کہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ. تو آپ سبجیکٹ ہیں, آپ ڈوئر ہیں, آپ محبت کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. بہت پیارا نام ہے نا. تو میں ہر ایک اس کے نام کا مطلب مجھے نہ سمجھ میں آ رہا تو میں پوچھ لیتی ہوں, مجھے اس میں کوئی نہیں ہوتا, اور پھر میں سمجھا بھی دیتی ہوں آپ کا نام اس طرح بنا ہوا ہے, یا آپ کا نام غلط ہے, صحیح نہیں ہے, آپ کو چینج کر لیں. عربی کا یہی فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے نام کا بھی پتہ لگ گیا نا.
تو اب جی آپ اپنے عالم کو بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا نام کیسے بنتا ہے. یوہبو سے بنتا ہے, یوہبو. یوہبو جی پر ایک ہی پیش ہے آخر میں, لیکن آپ نے جب محب بنانا ہے نا تو میم لگانے جی کے بعد 2 پیش. کتنا آسان ہے نا. ہم سمجھتے بالکل ہیں عربی بہت مشکل ہے اور یہ ہے اور وہ, کچھ مشکل نہیں ہے. آپ بالکل کو ایک فارمولا آ گیا نا, اب آپ ہر ایک کو بنا سکتے ہیں, جی ہر ایک کا نام کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جی ہوتا ہے. تو احبو, احبو آپ نے پڑھا, اس سے یوہبو بن گیا. احبو کا مطلب ہوتا ہے آئی لو. ٹھیک ہے. یوہبو کا مطلب ہوتا ہے جب یا لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہی لو. اور تحبو ہو جائے, قرآن مجید میں سارا آتا ہے, تحبو بھی آتا ہے, یوہبو بھی آتا ہے نا, تحبو بھی آتا ہے نا, احبو بھی آتا ہے. تو تحبو کا مطلب ہوتا ہے یو لو. جب تا کا مطلب یو ہوتا ہے نا, تا کا جی مطلب تم بالکل ہوتا ہے کہ نہیں, تو تم. یا کا مطلب وہ. ٹھیک ہے. یا کا مطلب وہ, ہی یا شی جو بھی ہوگا. شی تو نہیں ہو سکتا, ہی ہوگا. یا کا مطلب ہی, وہ محبت کرتا ہے. اور احبو, اب میں محبت کرتا ہوں, اگر الف آ جائے تو تحبو, تا آ جائے تو تم محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے. جی تحبو. اور نحبو آ جائے تو کیا ہوتا ہے, ہم محبت کرتے ہیں. تو یہ 4 ابھی آپ تھوڑی شارٹلی آپ پڑھیں گے, یہ سارا جو میں بتا رہی ہوں یہ سب پڑھیں گے آپ. احبو سے ابھی آپ نے ہوبو پڑھا ہے, پھر آپ تحبو بھی پڑھیں گے, یوہبو بھی پڑھیں گے, نحبو بھی پڑھیں گے. تو جب بھی آپ کا یا تا الف نون یہ 4 لیٹر ہوتے ہیں, 4 لیٹر, ان کو یاد رکھیں, یہ مل کے کیا بن جاتے ہیں, یتان بن جاتے ہیں. یتان بن جاتے ہیں, بس یتان کو یاد رکھیں, یا تا الف نون. یہ جب بھی آ جائیں گے نا تو یا کا مطلب وہ ہوگا, یعنی ہی. ٹھیک ہے. تا کا مطلب یو, یو یعنی تم, تم. ٹھیک ہے. تا کا مطلب تم. الف کا مطلب میں. ٹھیک ہے. اور نون کا مطلب ہم. یہ بس آپ نے یاد کرنے. یا کا مطلب وہ, تا جب بھی شروع میں آئے گی تو تم. اب یہاں پہ احبو آیا تھا نا, تو آپ نے کیا کیا تھا, حمزہ آ گیا تھا نا, یہ الف آ گیا تھا نا ادھر, احبو. جی تو آپ جی نے انا کا ترجمہ کر لیا. اگر یہی یوہبو بن جائے تو وہ محبت کرتا ہے, ہی بن جائے گا. وہ محبت کرتا ہے یعنی ہی لو. آئی لو, ہی لو, اور یو لو, تحبو. جی اتنا آسان ہے. اب تو آپ ماشاءاللہ تحبو ہو گیا, اور اب آپ اس کو نحبو کر لیں. نحبو چیز وہی ہے, صرف آپ نے کیا چینج کیا, کبھی الف چینج کر دی, کبھی یو, کبھی تا, اور کبھی نان چینج کر دی. تو یہ نحبو کا مطلب ہے وی لو. وی لو, جی وی لو اللہ, نحب اللہ. اب آپ جو وہ آگے لگائیں گے نا, اللہ لگائیں گے, اس پہ زبر لگانی پڑے گی. بالکل ہاں, کیونکہ فائل تو اندر ہی آ گیا, وی. ڈوور تو وی ہے, ہم ہے, یا یو ہے, یا پھر یہاں پر کیا ہے, ہی ہے. تو یہ تو آپ کا ڈوور ہو گیا. اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں, احب اللہ, اس کے اوپر زبر آئے گی. احب اگر آپ النبی سے محبت کرتے ہیں تو النبی یا لگا دیں. سسٹر سے کرتے ہیں تو آپ وہ لگا دیں. بردر سے کرتے ہیں, دوست کر. اچھا, یوہبو کے ساتھ بھی یہی ہوگا, اللہ, وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تم محبت کرتے ہو تحبو, باقی سب وہی ہے, بس آپ نے شروع میں تا لگا دی. احبو یہ بھی پیش ہے, یہ بھی پیش ہے, یوہبو پہ بھی پیش ہے, یہاں بھی پیش ہے, تحبو. تم محبت کرتے ہو, اور وی نحبو وی لو اللہ, سب کے آگے اللہ لگے گا. جی آج ہم کیا کہتے ہیں, آج ہم کہتے ہیں احبو, آج ہم کہیں گے نحبو. کیا کہیں گے, آج ہم سب 4 بیٹھے ہیں نا یہاں پہ, نحبو, محبن. محب نام ہے نا آپ کا, جی جی محب. ہم محب سے لو کرتے ہیں, محب کو پیار کرتے ہیں, اور محب کو لائک, اس کا میننگ لائک بھی ہوتا ہے, لائک بھی کہہ سکتے ہیں ہم, لائک تو کرتے ہیں. اس کے 3 یا 4 میننگز ہیں. ہاں 3, ہاں اس کے 3 لائک بھی ہو سکتا ہے, لو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعد والے پہ کیا آئے گا, محب کیوں. اب محب کیا بن گیا, یہ اس کا ڈوور تو وی بن گیا نا. اب محب کے اوپر آپ کیا کریں گے, زبر لانی پڑے گی آپ کو. اب اس پہ محب بن ہو جائے گا.
हम मुहिब को मोहब्बत करते हैं. मसलन आपका नाम अभी मुहिबन हो गया, लेकिन अगर खालिदुन है तो वो क्या बन जाएगा? हम खालिद से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या कहेंगे? खालिदन. खालिदन हो जाएगा. यानी उसको आपका जबर के साथ ही आना है. अलिफ लाम आएगा तो एक एक जबर आएगी, वरना दो ही जबर आएंगे. ठीक है ना? जी तो ये हो जी. जाएगा. तो ये इसके अंदर ही आपका क्या है, चाहे या हो, ता हो, अलिफ हो, नून हो, अंदर ही फाइल है, डूअर अंदर ही है. कौन मोहब्बत कर रहा है भाई? वो डूअर है. और किससे कर रहा है? वो आगे आएगा, जबर के साथ आएगा. इसलिए तो अल्लाह हा पे भी जबर लगाई ना. नबी जी. लिखेंगे तो उसके ऊपर भी जबर लगाएंगे, नबी या, नॉट अबी, नबी. तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं. जी. अब यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो ये पढ़ाया जा रहा है उहिब्बु उख्ती. अब उख्ती पे जबर क्यों नहीं आ रही, मुझे कौन बताएगा? उख्ती पे आनी चाहिए ना जबर, क्योंकि उहिब्बु में फाइल डूअर तो हो गया अना, उहिब्बु, और उख्ती आ गया आगे. अब उख्ती पे जबर क्यों नहीं आ रही? सोचने वाली बात है ना. उहिब्बु में अना फाइल हो गया, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर आपको कहीं जाना तो नहीं है? मैं आपको रोक के बैठी हूँ. नहीं 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 अच्छा अभी सही. अच्छा ठीक है, जब तक मेरे में जान में पढ़ाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल की क्लास भी इनकी मिस होगी ना. तो उहिब्बु जो है ना, अब इसमें आपका डूअर भी है अना. ठीक है. अब ये वर्ब है, ये आपका नाम नहीं है, ये वर्ब है. आपका नाम नाउन है. ठीक है. वो नाउन है, और वो प्रॉपर नाउन है. ठीक है. प्रॉपर नाउन है मुहिब. एक होता है ना कॉमन नाउन, जैसे बैतुन हो गया, कॉमन नाउन है, लेकिन आपका तो प्रॉपर नाउन है. अच्छा, उहिब्बु अना हो गया. अब उख्ती क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो जेर आ रही है उख्ती के नीचे. कौन बताएगा चारों में से मुझे? उख्ती के नीचे जेर क्यों आ रही है? उख्ती की ता के नीचे के ऊपर जबर आनी चाहिए, तो जेर आ रही है. फेमिनिन है. नहीं, वो वजह नहीं है, वो वजह नहीं अच्छी. आ, ये जो या होती है ना, ये डिमांड करती है कि मेरे पीछे जेर आनी चाहिए. ये असल में क्या था? उख्तानी था ये. ठीक है. ये उख्तानी था, उहिब्बु उख्तानी था. ये दो जबर के साथ उख्तन था. ठीक है. लेकिन जी ये जो या होती है ना, ये आप देखिए, सब जगह देखिए आप, यहाँ से पहले जेर आ रही है, यहाँ से पहले जेर आ रही है, यहाँ से पहले इसकी फी के पीछे भी देखें जेर आ रही है. जहां यहाँ या आएगी, उसकी डिमांड है कि मेरे पीछे जेर लगाओ. ठीक है. तो अब क्या हो गया? ये आपका जो जबर था ना, यहाँ पे उख्तन जो था, उसका जबर जो था वो जेर में चेंज हो गया, क्योंकि या की डिमांड है. वो कहती है मेरे पीछे जेर ही होनी चाहिए, मुझे जी पसंद नहीं है मेरे पीछे जबर हो. अब आप देखिए, खुद ही देखिए, उख्ता ही पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा? जी. बुरा लगेगा ना. और अगर बिल्कुल. पेश लगा दें तो और भी बुरा लगेगा. तो चाहे पेश हो चाहे जबर हो, वो उसको खींच के नीचे ला के जेर बना लेती है. असल में जी जबर ही थी, लेकिन उसने उसको खींचा, नीचे लाई और जेर बना लिया, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है. तो अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया. जी. क्यों आ रही है यहाँ पे जबर, क्यों नहीं आ रही? ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, जबर नहीं आ रही. तो इसका मतलब है या जब भी आएगी वो उसको खींच लेगी जबर को नीचे. तो मुझे इस सवाल का नेक्स्ट टाइम जवाब चाहिए फिर जब मैं पूछूंगी. ठीक है. अब देखें, अभी से पहले ये अब्बन था ना, आई लव माई अब्बू. वो उम्मन था ना. तो लेकिन जाने क्या कर दिया, उसको खींच लिया नीचे. जी. तो आप यहाँ पे थे फी ही, यहाँ पे तो मन फी हाजल बैती, हु इज इन दिस हाउस फी ही. अब हु की जमीर किधर जा रही है? जी. ये हु का प्रोनाउन कहाँ जा रहा है पीछे? उर्दू भूल तो नहीं गए? नहीं याद है नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल याद आपकी याद. उर्दू नहीं, उर्दू उर्दू नहीं बोलनी, मारूंगी. जी बिल्कुल. जी जी. अच्छा, हु की जमीर किधर जाएगी? पीछे जाएगी आ, ना. जी मन की जी. तरफ जा रही है, फी की तरफ जा रही है, हाजा की तरफ जा रही है, बैत की तरफ? मन मन. नो. फी बैती. फी ही उसमें किसमें? पूछ है ना, मन फी हादल बैती, हु इज इन दिस हाउस. तो फी ही, हामिद कहाँ पे है? मन में तो नहीं है, नहीं फी में भी नहीं है, बैठ हादल बैत बैठ में. बैठ बैत जी. में. तो हु की जमीर किधर जाएगी? बैत. बैठ. तो बैत मैस्कुलिन है, फेमिनिन है? फेमिनाइन है. बिल्कुल.
मैस्कुलिन है ना, तो उसके लिए मैस्कुलिन का प्रोनाउन आया, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए, माजा फिल हकीबती, ماذا في الحقيبة? What is inside the bag? गुड, فيها كتابي وقلمي ودفتري. فيها हाँ की जमीर किधर जा रही है? حقيبة. हकीबा की तरफ, क्योंकि फेमिनाइन की है तो हकीबा की तरफ ही जाएगी, जी ठीक है। जी फीहा किताबी, माई बुक, जी. माई पेन एंड माई My नोटबुक। paper. नोटबुक, दफ्तरी क्या दफ्तर होती है? को पेपर नहीं बोलते? हाँ, दफ्तर पेपर को नहीं बोलते हैं, दफ्तर ऑफिस अच्छा. को बोलते हैं, आप भूल रहे नहीं हो। लेकिन नहीं, उर्दू उर्दू में नहीं, अरबिक मुझे शायद लगा कि पेपर हाँ को बोलते हैं. नहीं, पेपर को वर्क बोलते हैं। वर्क, ओके ठीक. हाँ वर्क बोलते हैं, तो पेज पेपर जो होता है, वर्क को ये क्या है? नोटबुक, ठीक है। तो ये आपका क्या है? नोटबुक जो है वो दफ्तर होता है। हमारे यहाँ तो ऑफिस होता है ना दफ्तर, तो यहाँ पे अरबी में नोटबुक होता है। अच्छा, फीहा हकीबा में क्या क्या है? देयर इज माई बुक, माई पेन एंड माई नोटबुक। क्या बोलेंगे? इन इट, इन इट। देयर इज हमने एक ही दफा लगाना है, दो दफा नहीं लगाना। देयर इज माई बुक, माई पेन एंड माई नोटबुक इन इट, इन इट। फी का मतलब इन, हा का मतलब इट, सही है। चले, मन फिर सैयारत आगे। من في السيارة? Who is inside the car? हम्म, فيها أبي وأمي وأخي وأختي. हम्म। My father and my mother and my brother. My father, my mother, my brother, and my sister is in. आर इन इट, अब इज नहीं लगाएंगे ना, कि बहुत सारे हो गए ना, जी, are in it, yes. सारे। तो ये आ गए आर इन इट, Mm-hmm. आर इन इट। इट का मतलब क्या? हा की जमीन कहाँ जा रही है? सैयारा की तरफ जा रही है। Yeah, जी. ये इनकी तरफ नहीं जाएगी, ये तो छोटे छोटे है ना, इनकी तरफ नहीं जाएगी, बड़े नाउन की तरफ जाती है जमीर। अच्छा, अब इसमें पढ़े मन फिल मस्जिद। من في مسجد الجامعة الآن. हम्म, Um, who is inside the Jamaat, हम्म, the Jamaat of the masjid? हम्म। अल आना का क्या मतलब होता है? नौ, ठीक है। अल आन का क्या Oh, मतलब होता है? okay. कुरान में भी आता है ना अल आना, जी, no, तो okay. नौ, सही. ठीक है। और ये मस्जिद जामियाती, जामिया हम्म. कहते हैं अरबी को, अच्छी तरह सुन ले। क्या इसका क्या मतलब होगा? मस्जिद जामियाती का? हादी, अब्दुल हादी, सो रहे हैं? जी, हाँ, मस्जिद जामियाती का क्या मतलब होता है? the Jamia of the mosque. नहीं, सही मीनिंग बताए, इंग्लिश में बताए। Um, जामिया का क्या मतलब the होता है? university यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और मस्जिद क्या होती है? मॉस्क। mosque. हु इज इन, हु इज Who is इन, in इज the यहाँ पर आएगा इन, ठीक है। यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज mosque? मॉस्क, यूनिवर्सिटीज No, मॉस्क, नो, no. ठीक है ना। जी ठीक है। हाँ, तो यूनिवर्सिटी के अंदर मॉस्क होती है ना, जी लेकिन हर वक्त तो नहीं खुली होती। यूनिवर्सिटी बंद तो जी मॉस्क भी बंद, या नमाज के टाइम नहीं खुलती होगी, हर वक्त तो नहीं खुलती, सही है। नहीं जी तो अब ये क्या है? यूनिवर्सिटी। जामिया किसको कहते हैं? यूनिवर्सिटी को कहते हैं, जी जी. जमात को नहीं कहते। जी ठीक जामिया यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वहां भी बच्चे जमा होते हैं ना, सब मिलके पढ़ते हैं ना। जी और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लगाएंगे पोस्टिफिस एस, और आगे लगाएंगे मॉस्क, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज मॉस्क में कौन है अब कौन है उधर? शाम का टाइम हो गया है, सब चले गए, अब कौन है जी वहां पे? सवाल है ना। अब क्या जी करेंगे? जवाब क्या है उसका? मा फी ही अहदुन। यहाँ पे माँ का क्या मतलब होगा बताइए? अब्दुल हादी आप बताएं। मा नो नो, माँ का मतलब नो,
ٹھیک ہے. ماں یہ نیا مطلب آیا ماں کا. ماں کا مطلب ہوتا ہے واٹ. ماں ہاضا واٹ از دس. اب ماں کا مطلب جی نو آیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جی واٹ تو نہیں کر سکتے, نہ کوشچن مارک بھی نہیں لگا ہوا نا آگے جو ہم اس کا کر لیں. تو اس کا جی مطلب ہے نو ون. نو 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 ون ون in it. No نو one is in it. جی ٹھیک Mm. ہے. There is no one بھی کہہ سکتے in it. There is no one in it. ٹھیک ہے. جی There is no one in it. ان اٹ. تو no کا میننگ کہاں سے آ گیا, یہاں سے, اور one ہو گیا یہاں سے, اور it. In it. ٹھیک ہے محب, سمجھ آ گئی. جی ہاں جی. ٹھیک ہے نا. تو جامعہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. یونیورسٹی, یونیورسٹی جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو عربی میں. جیسے دفتر کہتے ہیں نا نوٹ بک کو, ایسے ہی جامعہ کو مان لیں یونیورسٹی کو کہتے ہیں. جامعہ ماسک نہیں ہے یہ. کچھ بچے اس کو جامعہ ماسک کہہ دیتے ہیں. پاکستان میں ہوتی ہے نا جامعہ ماسک. جی جی وہ بھی یونیورسٹی ہی ہوتی ہے. اصل میں پہلے زمانے میں یونیورسٹی تھوڑی ہوتی تھی جیسے آپ کی ابھی یونیورسٹیز ہیں, اس طرح تھوڑی ہوتی تھی اسکول جیسے. وہی جو ہماری ہوتی تھی مسجدیں, وہیں پہ سب کچھ پڑھائی ہوتی تھی, اچھا. وہیں پہ پوری دین کا سین. تو اس کو یونیورسٹی کہتے تھے. مسجد نبوی کیا تھی, یونیورسٹی. ابھی بھی وہ یونیورسٹی ہے. بہت لوگ وہاں پہ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, دین آتے ہیں حج کے موقع پہ ہر وقت. تو وہ کیا ہے اسلام میں تو یہی یونیورسٹی ہوتی ہے, مسجد ہی. لیکن یہاں پہ آپ کی یونیورسٹی, ریئل یونیورسٹی کی بات کریں. دیکھیں آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں بھی یونیورسٹی کے اندر اگر وہاں مسلمان بچے پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک روم ہو. اب تو مالوں میں بھی بن گئے نا, شاپنگ مال میں بھی کوئی نہ کوئی جگہ ایسی بنائی ہوتی ہے انہوں نے کہ لوگ نماز پڑھے. ایون ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں انہوں نے روم رکھا ہوتا ہے, جہاں نماز رکھے ہوتے ہیں جس کو نماز پڑھنی ہے جا کے. جب ہم جاتے ہیں تو حلال ہی کھاتے ہیں نا, تو حلال جگہ پہ جائیں گے تو ظاہر نماز کا بھی انتظام ہوگا. ایئرپورٹ پہ بھی, ایون ہمارے تو ایئرپورٹ پہ بھی بنا دیا یہاں پہ پورا روم ہے, آپ جہاں کی اپنا نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں بیٹھ کے, بجائے اس کے کہ باہر بیٹھ کے ویٹ کریں اپنی فلائٹ کا ٹائم. تو یونیورسٹی ماسک, یونیورسٹی کے اندر بھی ماسک ہوتی ہے. Who is in the university's mosque, یہاں پر کیا ہوگا, الآن نو ما فیہ احد. تو ماں کا مطلب ہے نو. اچھا اگلا پڑھیں, آپ ہی پڑھیں محب, آپ پڑھیں گے لاسٹ سینٹینس. من في هذه الغرفة, who is inside this room, فيها المدير. المدير. المدیر کیا ہوتا ہے, یونیورسٹی کا کیا ہوتا ہے, Professor, teacher, ڈین نہیں, جو بڑا ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے, پرنسپل. principal. Okay. اسکول کا بھی ہوتا ہے, یونیورسٹی کا بھی ہوتا ہے, اس کو جی مدیر جی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی آفس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو بھی مدیر ہی کہتے ہیں. جو بڑا ہوتا ہے نا جی ڈائریکٹر جی. جو ہوتا ہے اس کو بھی مدیر ہی کہتے ہیں. مدیر کا اصل میننگ ہوتا ہے ڈائریکٹر. اوکے. ڈائریکٹر. تو وہ آپ کا مسجد کا بھی, اسکول کا, یونیورسٹی کا, سب کا ہو سکتا ہے. تو من فی حاضی الغرفتی, ہو از ان دس روم, فی ہا المدیری, مدیر از ان اٹ. Yeah, the مدیر, the principal. دیر از مدیر ان اٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور مدیر از ان اٹ بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو من جی. کیا ہے, من کوشچن کے لیے, تبھی تو یہاں پہ کوشچن مارک آ رہے ہیں, جہاں جہاں من آ رہے ہیں وہاں کوشچن مارک آ رہے ہیں. من فی المسجد الجامع, یہاں دیکھیں کوشچن مارک آیا نا, صحیح ہے. من کی یہاں پر بھی آیا, یہاں پر بھی آیا, اور یہاں پر بھی آیا. ٹھیک ہے, تو سب جگہ ہے. تو جی. اب اس کو ہم یہاں پہ سٹاپ کر دیں. میرے خیال میں ابھی محب کو نیند آ رہی ہے, سونے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو پھر ہم مجھے اصل میں ابھی حفظ کر رہا ہوں, تو اچھا مجھے اچھا, صبح ہاں ٹھیک ہے. کوئی نہیں آپ کا نیکسٹ ٹائم نا, آج تو ہمارا تھوڑا انٹروڈکشن میں ٹائم چلا گیا. نیکسٹ ٹائم ہم 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھیں. 1 جی گھنٹہ 2 انشاءاللہ. بچوں کے لیے بہت ہوتا ہے, اور ہم اس میں بہت کچھ سیکھ لیں گے. پھر ہم زیادہ سیکھیں گے نا تو پھر سب گڑبڑ ہو جائے گا. تو جی آج کچھ چیزیں انشاءاللہ. ضروری تھی اور بتانا, کچھ ریویژن تھا آپ کا پرانا, تو وہ بھی ہو گیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اب کل کا مجھے بتا دیں, آپ نے 7 o'clock پڑھنا ہے تو مجھے بتا دیں. جی جی, کل 7 o'clock پہ میں پڑھ 7 to سکتا 8, 7 to 8, ٹھیک ہے. ہوں. جی جی. آج تو ہمارا 7 to 7:32 ہو گیا نا, تو جی میرے خیال میں 7:24 ہوئے ہیں, 1.5 گھنٹہ ہوا ہے آج. تو کل ہم جی انشاءاللہ اس سے اور کم کریں گے. ٹھیک ہے.
इंशाल्लाह। और हफ्ते में 2 दिन पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे, छुट्टी नहीं करनी अनलेस कि आप बहुत ही, तब भी आप आके ना लिसनिंग तो जरूर कर सकते हैं, तो सेल फोन ऑन कर लें, लिसनिंग कर लें, कुछ कर लें, बिल्कुल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी सही। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक और बाद में अंडर 2 पार्ट आ गया, तो इतना काफी। दुआ कर लें। आपको दुआ आती है मुहिब? आप जी दुआ आती है एंड पे जो पढ़ते हैं, मजलिस के एंड पे जो दुआ पढ़ते हैं? सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा लगा? मुझे फीडबैक दे। बहुत जी अच्छा। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अच्छा। लगा ना? आज तो मुझे को भी बहुत अच्छा लगा, और उसको भी, आपको, हादी को भी। तो कभी और मैं मुझे टीचर सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। जी वो बोलिए। मुझे आप इनका नंबर दे दें ताकि। अच्छा हाँ, जी नंबर दे देंगे वो, मैं आपका नंबर उनको दे देती हूँ, वो टीचर आपको आपकी ऐड भी है। करते। हाँ जी। हाँ, जी जी मैं आपको दे देती हूँ मुहिब का। ठीक है, और जी। फिर आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप कभी जी किसी और वक्त बात कर सकते टीचर हैं, मदर बोर हो का रहे हैं। मुझे दे दीजिएगा। जी हाँ, मैं दे देती हूँ ना आपको, मैं आपको ठीक दे है। दूंगी, आप उनको ऐड करके आप उनको मैसेज कर दीजिएगा अपना नंबर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा कर दिया। मैंने अच्छा कर दिया ना? बस अल्लाह जी करता है, बंदा तो वसीला होता है ना? जी मैंने जी। कोशिश की, मैंने सोचा, जेल मैंने लड़ाया बस मैंने, अभी ऐसी क्या बात ही की, मुझे नहीं था इतना अंदाजा कितनी जल्दी आप कर देंगी अरेंज। हाँ नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। असल में कोई कुछ बोल देता है ना, फिर एक तो मुझसे ना नहीं होती, और फिर जी दूसरा जी उसमें लग जाती हूँ काम में कि अब हो ही जाना चाहिए। और अल्लाह ताला मेरे भी फिर ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। हाँ, बस तो नियत मेरे पे में, होता है ना। हाँ जी तो मैं भी, और देखिए अपना टाइम देना, देखिए वक्त जो होता है ना वो सबसे कीमती चीज होती है हमारी। जी अगर आप देखिए पैसा आप दे ना किसी को तो वो वापस आ जाता है आपके पास, डबल आता है, ट्रिपल आता है। लेकिन टाइम एक ऐसी चीज होती है जो हमारी जिंदगी जा रही है ना, वो वापस नहीं आती। बिल्कुल तो ये जो वक्त आप किसी को देते हैं ना, इसकी अल्लाह ताला बड़ी कदर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अपना, आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा दे रहे हैं ना, वो जी कट रहा जी। है आपकी बॉडी से, आपके जिस्म से, आपका है ना, आप एक लाइन में और लगे हुए मिलेगा हैं नहीं जहाँ दोबारा। हाँ जी। दोबारा नहीं मिलेगा। तो जी वो जी। जो है ना, उसको आप सही इन्वेस्ट कर लें, सही जगह पे कर लें, उससे आखिरत कमा लें, तो फिर आप, बिल्कुल। हाँ तो वो सेव हो जाता है, वो भी सेव हो जाता है, उसका अजर फिर जी आखिरत में मिल जाता है। तो ये सिर्फ एक्चुअल में वो सोच, सेव हो रहा है। जी हाँ सेव हो रहा है, ये सिर्फ सोच की बात होती है। आप सोच ऐसी कर लें, आप सोच ऐसी कर लें। ठीक है, बिल्कुल। तो आपके लिए अल्लाह ताला बहुत आसानियां करे, बहुत। मैं कल भी दुआ मांग आमीन रही थी आपके लिए कि आपके लिए, आप नए नए आमीन। आए हैं वहां पे, और अल्लाह ताला आपके लिए और भी बहुत आसानियां करे। और मुहिब को बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, और हादी को बहुत अच्छा दोस्त मिल गया इंशाल्लाह। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ तो जी। 2 भी काफी हैं, 2 भी 11 बन जाते हैं। ठीक है, बहुत है। हाँ जी। बिल्कुल। साथ आप भी हैं, इनकी अम्मी भी हैं इंशाल्लाह। जी जी। सही है, ठीक तो अल्लाह, ठीक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज आप ओके। लोगों का भी। और आपको भी मुझे अल्लाह आपका ताला भी, आपने टाइम दिया बात मुझे, रखे। आज आपके लिए मुश्किल था, आज पहला दिन था ना, तो जी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक रूटीन होती है, उससे हटना पड़ता है बंदे को। ठीक है, ओके, अल्लाह जी अल्लाह।